خدا چاہتا ہے کہ وہ غیر قوموں کو یسوع کے بارے میں بتائے، اس لیے اس نے شام، ترکی اور یونان کے 3 سفر کیے۔ بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لائے اور بہت سی کلیسیاؤں کا آغاز ہوا۔ بہت سالوں کے بعد پولس واپس یروشلم میں آیا۔ کچھ لوگ اس کی تعلیم سے پریشان تھے اور انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ اسے غیر منصفانہ طور پر قید کر لیا گیا۔ چونکہ پولس رومی شہری تھا، اس لیے اس نے اپنے مقدمے کو روم میں پیش کیے جانے کے لیے کہا۔ پولس کو ایک کشتی پر جو روم کو جا رہی تھی سوار کیا گیا۔ یہ سفر تیز نہ تھا۔ پولس نے مشورہ دیا کہ جب تک طوفانی موسم ختم نہیں ہو جاتا ہمیں کریتے میں رک جانا چاہیے، مگر کپتان نے سفر جاری رکھا۔ تب ایک بڑا طوفان آیا۔ سب کا خیال تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ ایک فرشتے نے پولس کو بتایا کہ سب لوگ زندہ رہیں گے، پولس روم میں پہنچے گا۔ پولس نے سب کو یہ بات بتائی۔ کسی نے خشکی کی نشاندہی کی۔ ملاحوں نے دوسرے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کر جہاز سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا۔ پولس نے انہیں خبردار کیا کہ تم تب ہی بچ سکتے ہو اگر اس جہاز پر سوار ہو تو۔ جہاز مالٹا کے جزیرے پر آ کر ٹوٹ گیا۔ سپاہیوں کو ڈر تھا کہ اگر قیدی بھاگ گئے تو انہیں سزا ملے گی، اس لیے انہوں نے سب کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ان کا کمانڈر پولس کو پسند کرتا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ساحل پر پہنچے۔ جیسا پولس نے کہا تھا وہ سب بچ گئے۔ مالٹا کے حاکم نے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس کا باپ بیمار تھا۔ پولس نے اس کے لیے دعا کی تو خدا نے اسے شفا دی۔ وہ ایک دوسرے جہاز پر سوار ہوئے اور روم کو گئے، جہاں پولس کو زنجیروں میں باندھ کر ایک گھر میں رکھا گیا تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس نے نئی کلیسیاؤں کو تعلیم دینے کے لیے خطوط لکھے۔ اس کے خطوط اب بائبل میں شامل ہیں۔